اس یوم سیاہ سے، اس احتجاجی مظاہرے سے آپ سے مخاطب ہوں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ یہ آگے نیچے بیٹھ جائیں سب، یہ پورا بھرا ہونا چاہیے لیکن بیٹھ کر بیٹھ جائیں کھڑا کوئی نہیں رہے گا، بیٹھیں گے یہاں جتنے لوگ ہوں گے سب بیٹھیں گے۔ ادھر سے سب یہاں سے جھنڈا ہٹا دیں، سامنے سے کچھ جھنڈے ہٹا دیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، میڈیا کو نظر آنا چاہیے کہ آج کتنے بڑے پیمانے پر لوگ اس وقت گھروں سے نکلے ہیں اور یوم سیاہ میں شریک ہیں۔ اور بھی جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں نیچے آ کے بیٹھے، کھڑا ہونا چاہیے۔ آ جاؤ چپل میں بیٹھے جماعت، چپل ڈیوٹی میں بیٹھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صدق اللہ العلی العظیم۔ قائدین محترم اور میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج پورا ملک کراچی کے عوام کی پشت پر کھڑا ہو گیا ہے اور الحمدللہ چترال کے پہاڑوں سے لے کر پورے پنجاب کے میدانوں اور پھر صوبہ سندھ کے چپے چپے گوٹ گوٹ میں آج اہل کراچی کے ساتھ لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے اور مینڈیٹ چوروں کو بے نقاب کیا ہے۔ بلوچستان کے عوام بھی اس میں شریک ہیں اور اس میں کے پی کے مالاکنڈ کے پی کے جنوبی اضلاع کے اور یہ پورا جو سینٹرل کے پی کے اور پوری ہزارہ بیلٹ ہے، بلکہ آزاد جموں و کشمیر میں بھی احتجاج ہوا ہے اور پورا ملک یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سرشت نہیں بدلی۔ سن 70 سے لے کر انہوں نے جو مینڈیٹ کی چوری، مینڈیٹ پہ قبضہ کرنے کا کام شروع کیا تھا، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ سن 70 میں ان کو جب مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا تو پیپلز پارٹی کی نشستیں 62-63 تھی، عوامی لیگ کی نشستیں، پیپلز پارٹی کی نشستیں 84-85 تھی، عوامی لیگ کی نشستیں 162-63 تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ڈھاکہ میں اجلاس کرنے جائے گا میں تمہاری کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہوں نے ملک توڑ دیا لیکن مینڈیٹ قبول نہیں کیا۔ 50 سال بعد بھی آج اسی سرش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کراچی میں بھی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ کل جو کچھ کونسل ہال میں ہو رہا تھا وہ جمہوریت کے قتل کے سوا کچھ نہیں تھا، انسانوں کو غائب کیا گیا۔ 31 لوگ موجود نہیں تھے، پروسیس شروع ہوا، ہم نے نشاندہی کی، ہم نے پوچھا الیکشن کمیشن سے 31 لوگ اس ایوان کے موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، انہیں آنا چاہیے۔ ہم نے کہا ہم نے آپ کو متنبع کیا تھا، آپ سے درخواست کی تھی، آپ کو تحریر دی تھی، میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں اور کلیمز کیے جا رہے ہیں، دعوے ہو رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ٹیم بنا رہا، پیپلز پارٹی کے پورے نقشے کے مطابق کام کرتا رہا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑتا رہا اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت اسلامی کو انہوں نے ہرایا اور تیسرے نمبر کی جماعت کو جتایا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لو
کہ تم میئر زبردستی صرف اعلان کی صورت میں بنے ہو. کراچی کے عوام نے تمہیں مینڈیٹ نہیں دیا ہے. کراچی کے عوام نے تمہیں میئر ڈپٹی میئر نہیں بنایا ہے. کراچی کے عوام کا میئر جماعت اسلامی کا میئر ہے. کراچی کے عوام کا ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا ڈپٹی میئر ہے. ووٹ بھی زیادہ ہیں, سیٹیں بھی زیادہ ہیں, اور وارڈ بھی زیادہ ہیں. اس لیے یہ زیادہ دن چلنے والی بات نہیں ہے. ابھی تو سندھ ہائی کورٹ میں وہ مقدمہ بھی موجود ہے جس کی جس کے لیے انڈرٹیکنگ خود ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دی ہے. کیا انڈرٹیکنگ دی ہے؟ کیا لکھ کے دیا ہے؟ یہ لکھ کے دیا ہے کہ جو ترمیم کی گئی ہے, ہم نے کہا ہے, ہماری درخواست کورٹ میں یہ ہے کہ یہ ترمیم غیر قانونی ہے. میئر کے انتخاب, یہ جو پورا انتخاب کا شیڈول ہے, اس شیڈول کے آنے کے بعد کوئی بھی ترمیم جو انتخاب سے متعلق ہو وہ غیر دستوری ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. کورٹ نے اس پر سماعت شروع کی ہے. اس پہ بہت سارے پیراشوٹرز پہ ضرب پڑتی تھی, وہ سارے کے سارے کورٹ میں آ گئے ہیں. ان کے وکلا آ گئے ہیں, بڑے بڑے وکلا آ گئے ہیں. سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا کیسے اس مینڈیٹ چوری کو ڈیفینڈ کریں. سماعت جاری ہے اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ انڈرٹیکنگ لی ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے لکھ کے دیا ہے کہ اگر فیصلہ یہ آئے گا کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے, یہ ترمیم ٹھیک نہیں ہے, تو پھر میئر کا پروسیس ریورس ہو جائے گا, کلرم ہو جائے گا. ابھی تو تمہیں سندھ ہائی کورٹ کو فیس کرنا ہے. پھر ہماری ایک درخواست سپریم کورٹ میں پہلے سے موجود ہے, وہ 6 یوسیوں کی درخواست ہے. ان 6 یوسیز میں آروز نے نتیجے بدلے تھے. اب تک تو پیپلز پارٹی اپنی چل کر معاملات کو کچھ آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گئی ہے, لیکن اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. واضح طور پر نتیجے موجود ہیں. آپ نے جن محنتوں سے, ہمارے پولنگ ایجنٹ نے جس استقامت سے سارے فارم 11 جمع کیے تھے, وہ اوریجنل حالت میں موجود ہیں. معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے, اور اگر یہ 6 یوسیز 14 میں سے 6 یوسیز اس کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر انشاءاللہ ہوگا, اوریجنل فارم 11 کی بنیاد پر ہوگا, تو یہ صرف 6 یوسیاں نہیں ہوں گی. اس کے نتیجے میں 2 یوسی خواتین کی, اور جب یہ نمبر بڑھیں گے تو ہمیں مزید 3 یوسیز ملیں گی, 3 کونسلر ملیں گے جو ریزرو سیٹوں کے ہیں. سب کچھ بدل جائے گا. پھر تمہارا یہ ڈاکہ بھی کام نہیں آئے گا, تمہاری یہ چوری بھی کام نہیں آئے گی, انسانوں کی منڈی لگانا بھی کام نہیں آئے گا. شکست تمہارا مقدر ہے. تم کراچی پر قبضہ نہیں کر سکتے. عدالتوں میں بھی ہرائیں گے, سڑکوں پہ بھی ہرائیں گے, اور جب انتخاب ہوگا تو لوگ بدلہ لے کر تمہارے خلاف جماعت اسلامی پر مہر لگائیں گے, ترازو پر مہر لگائیں گے. لیکن ابھی تو اور بھی مرحلے باقی ہیں. یہ جو 31 لوگوں کو غائب کیا گیا, ہمیں نہیں معلوم کہ کتنوں کی بولی لگی. میں کسی پر الزام نہیں لگاتا کہ وہ بکا ہے, لیکن میں یہ بات تو جانتا ہوں, تم نے خرید و فروخت کی ہو, یا چھاپے مارے ہو, یا ان کے بھائیوں کو اٹھایا ہو, یا گھر والوں کو تنگ کیا ہو, یا تم نے جبر کے ذریعے سے 9 مئی کو اپرچونٹی سمجھ کر لوگوں کو قید کیا ہو, SSU کی تحویل میں رکھا ہو, کبھی کلفٹن کے فلیٹ میں رکھا ہو, کبھی سراج درانی کے فارم ہاؤس میں رکھا ہو, کبھی لا کے رفتو دیروں میں رکھا ہو. تم نے جو کچھ کیا وہ جمہوریت نہیں ہے, وہ عامریت ہے, وہ فسطائیت ہے, وہ جبر ہے, وہ ڈاکہ ہے, وہ ظلم ہے, وہ جمہوریت کا قتل ہے. اور 31 لوگوں کے حوالے سے جنہیں کل آنے نہیں دیا گیا, اس حوالے سے جب ہم الیکشن کمیشن کے پروسیس میں جائیں گے, اور اگر الیکشن کمیشن نے اپنی ساکھ کو کچھ بحال کر لیا تو وہیں سے نتیجہ آ جائے گا. لیکن اگر وہی A ٹیم بنا رہا تو جب کورٹ جائیں گے تو اس کورٹ میں تمہیں بتانا پڑے گا کہ حکومت تمہاری تھی. الیکشن کمیشن کو بتانا پڑے گا. 13 جون کو ہم نے خط لکھا ہے. کل ٹی وی پہ بیٹھ کر الیکشن کمشنر سنگھ جھوٹ بول رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے کوئی درخواست نہیں دی. ہم نے درخواست دی تھی, تحریر میں موجود ہے.
واٹس ایپ کے ڈیٹ اور وقت میں موجود ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں انہیں حاضر کیا جائے. الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے اور ان کو کونسل ہال میں پیش کیا جائے. لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. انشاءاللہ تیسری بات یہ ہو گئی کہ وہاں سے ان کو شکست ہوگی اور پھر ساتھ ساتھ پرامن مزاحمت جاری رہے گی. گلی کوچوں میں ہم ان کے مینڈیٹ چوری کو بے نقاب کریں گے, میڈیا پہ بے نقاب کریں گے, سوشل میڈیا سے بے نقاب کریں گے. اور اب تو صرف کراچی کا مسئلہ نہیں رہا, پورے پاکستان کا معاملہ بن گیا ہے. پورا پاکستان تمہیں مینڈیٹ چور کہہ رہا ہے, پورا پاکستان تمہیں جمہوریت کا ڈاکو کہہ رہا ہے, پورا پاکستان تمہیں جمہوریت کا قاتل کہہ رہا ہے, پورا پاکستان تمہیں فاشسٹ کہہ رہا ہے, فسطائیت کا مظاہرہ کرنے والا کہہ رہا ہے. اور وہ جو تم خواب دیکھ رہے تھے اپنے بچے کو صاف ستھرا کر کے پاکستان کا پرائم منسٹر کرانے کے, اس کو بنانے کے, اب بلاول کو جہاں تم پیش کرو گے وہاں تمہیں یہ سننا ملے گا کہ تم مینڈیٹ چور ہو, تم جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہو اور تم اپنے خواب کو کبھی پورا نہیں کر سکو گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں تمام کارکنان سے کہتا ہوں کہ جد و جہد کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے, ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے. ہماری یہ تحریک کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے حقوق کی تحریک ہے. ہماری یہ تحریک پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف نہیں ہے, کسی شخص کے خلاف نہیں ہے. ہم تو کسی لیڈر سے ذاتی دشمنی کی بات بھی نہیں کرتے, نہ کسی سے نفرت کی بات کرتے ہیں. ہم ان کے کرتوتوں کو بے نقاب ضرور کریں گے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے. تم ڈاکہ ڈالو گے تو اس عمل کو ڈاکہ کہیں گے, تم مینڈیٹ چوری کرو گے اس عمل کو چوری کہیں گے. لیکن دشمنیاں نہیں پالیں گے, ہم نفرتیں پروان نہیں چڑھائیں گے, ہم ظلم کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کریں گے, اس ظالم نظام کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کریں گے. جہاں لوگوں کو حق نہیں ملتا, جہاں انصاف نہیں ملتا, جہاں پر بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے انصاف کے لیے. لیکن ایک جد و جہد عدالتوں میں ہوگی, دوسری جد و جہد گلی محلوں میں ہوگی. اور جب آپ کو بلایا جائے گا تو آپ سڑکوں پہ بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, جلسے کریں گے کہ نہیں کریں گے, گھیراؤ کریں گے کہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ جب یہ پرعزم کارکنان موجود ہیں عوام کو اپنے ساتھ ملائیے, ان کی ذہن سازی کیجیے, انہیں جد و جہد کے لیے آمادہ کیجیے. کوئی آپ کے مینڈیٹ پہ انشاءاللہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے گا. اس لیے کراچی کے حقوق کی یہ تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. آج سے کراچی ہفتوں کراچی کو تحریک کا نیا مرحلہ شروع کر رہے ہیں. یہ رابطہ عوام ہمیں کرنا ہے, جگہ جگہ پہنچنا ہے, چوکوں اور چوراہوں پہ جانا ہے, لوگوں کو اس پورے عمل سے متعلق بتانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی قانونی طریقہ ہے وہ بھی ہم اختیار کریں گے. میں عنقریب انشاءاللہ ایک بہت بڑے جلسہ عام کا اعلان کروں گا کراچی کے مینڈیٹ پہ قبضے کے خلاف اور عوام کے مینڈیٹ کو بحال کرنے کے لیے بہت بڑا جلسہ عام کریں گے, اور اس کے لیے اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. یہ چارٹر کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک چارٹر پر متفق ہونا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 15 سال سے کراچی اور پورا صوبہ سندھ کس کے پاس ہے؟ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت ہے, ہر چیز تمہارے قبضے میں ہے, اپائنٹمنٹ تمہارے ہیں, ملازمتیں ساری تم نے قبضہ کی ہوئی ہیں. کراچی کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے اور ملازمتوں کے دروازے تم نے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. تم کراچی کا چارٹر پیش کرو گے, تمہارے پاس سب کچھ ہے. ابھی حال ہی میں تو تم نے ہماری آبادی, ہماری گنتی پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اور وہ مردم شماری جس میں تمہارا عملہ کام کر رہا تھا, سرکاری عملہ کام کر رہا تھا, ایسیز اور ڈیسیز کام کر رہے تھے, ان کو ایکسس حاصل تھا, اور تم نے ایک ڈیجیٹل فراڈ کیا ہے. 3.5 کروڑ کی آبادی کو تم ابھی تک 2 کروڑ بھی نہیں کر سکے ہو, اس لیے کہ تم جانتے ہو جس دن 3.5 کروڑ کراچی کی آبادی ہو جائے گی, سندھ اسمبلی کے وڈیروں کی آبادی کم ہوتی چلی جائے گی, اور وزیر اعلیٰ کراچی سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. کراچی کا جنرل مینڈیٹ کا ہوگا, چور مینڈیٹ کا نہیں ہوگا.
سواری پہ ڈاکہ ڈالنے والے، کراچی کی گنتی کم کرنے والے، کون سا کراچی کا چارٹر پیش کرتے ہو؟ تم کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو؟ 18 سال ہو گئے ہیں، K3 نعمت اللہ خان نے مکمل کیا تھا، تم K4 نہیں بنا سکے، اربوں روپے ضائع کر دیے، تم وفاق میں بھی رہے ہو، اب بھی وفاقی حکومت میں ہو، تم کراچی کے لیے 1% پانی کا کوٹا بڑھانا تھا دریائے سندھ کا، آج تک تم یہ کام نہیں کیا، تم نے آج تک بھی نہیں ہوا ہے، تم کیا کراچی کے چارٹر کی بات کرو گے کہ الیکٹرک مافیا لوٹ کے کھا گیا، برباد کر دیا، اندھیروں میں مبتلا کر دیا، سب سے مہنگی بجلی بناتا ہے، لیکن اس مافیا کے سہولت کار سندھ حکومت اور وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تم کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو، تم کس کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو؟ 12 مرتبہ ماس ٹرانزٹ کا سرکولر ریلوے کا افتتاح ہو چکا ہے، کہیں آپ کو سرکولر ریلوے نظر آتی ہے؟ تم کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو، 200-250 بسیں لاتے ہو، پہلے ایک روٹ پہ افتتاح کرتے ہو، پھر دوسرے روٹ پہ کرتے ہو، انہیں کو لے کر تیسرے روٹ پہ کرتے ہو، اب تک 10 افتتاح ہو چکے ہیں، بسیں 201 نہیں ہوئی ہیں، یہ تم کراچی چارٹر کی بات کرتے ہو؟ تم نے اورنج لائن بنائی، کتنے پیسے کھائے؟ تم گرین لائن میں وفاق میں بھی موجود ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور تم نے K4 کے لیے کیا کیا ہے؟ کراچی کا چارٹر کراچی کا مردم شماری کی پوری گنتی کا حق ہے، کراچی کا چارٹر کراچی کا K4 منصوبے کی تکمیل ہے، کراچی کا چارٹر یہ نہیں ہے کہ بلاول صاحب کہیں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، نلکے سے پانی نہیں آتا۔ تم کراچی کا چارٹر پیش کرو گے، کس منہ سے لے کر آؤ گے کسی کے پاس؟ جس نے سب سے زیادہ ظلم کراچی کے ساتھ کیا ہے، کراچی والوں کے ساتھ کیا ہے، کراچی کی سڑکیں وہ تعمیر کی جو صحافی کی مٹھی میں آ جاتی ہے، تم کراچی کی بات کرتے ہو۔ پچھلی دفعہ بارشیں ہوئی، 21 ارب روپے کی پیچ ورک کے 14 ارب روپے کا اعلان ہوا، 21 ارب روپے کا اعلان ہوا، کس نے کیا تھا؟ کوئی کہیں اور سے آیا تھا؟ کسی اور پارٹی کا ہوا؟ نہیں، کون تھا ایڈمنسٹریٹر؟ کون تھا ایڈمنسٹریٹر؟ وہی تو کل قبضے کے ذریعے سے میئر اناؤنس ہوا ہے، جب وہی اگر ایڈمنسٹریٹر تھے اور ہمارے 21 ارب روپے ٹیکسوں کے پیسے کھا گئے، لوٹ گئے، حکومت کے لوگ لوٹ گئے اور کرپشن اس میں ہو گئی، جو سڑکیں بنی وہ ٹوٹ گئی، تو اور کون سا تم کام کرو گے؟ اور کون سا تم لال لگاؤ گے؟ تم نالوں کی صفائی کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ لوگ سیاست کر رہے تھے، ہم نالے صاف کر رہے تھے، تم نالے صاف نہیں کر رہے تھے، تم نوٹ بنانے والی مشینیں بنے ہوئے تھے۔ نالے صاف ہوئے ہوتے تو جاؤ ان نالوں کو دیکھو، سیوریج کا پانی ان میں نہیں ہوتا، کچرا ان میں نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں مت بتاؤ کہ کیسے چارٹر بنتا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے کراچی کو پانی کے منصوبے دیے، ہم نے کراچی کو ڈیولپ کیا، ہم نے کراچی کو ماڈل پارک دیے، ہم نے شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کی، فلائی اوور بنائے، K4 کے کام کا آغاز کیا، تم ظالموں نے اس کو آگے نہیں بڑھایا، اس لیے یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑو، مینڈیٹ چوری کو چھوڑو، اس قبضے کو چھوڑو، 31 لوگوں کو لے کر آؤ، 193 کو قبول کرو، 173 پر شکست کو قبول کرو، ساری باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ڈاکہ ڈالو گے تو تمہاری اس چوری کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ اس لیے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم تو کراچی کو تحریک کا نیا مرحلہ رابطہ عوام کی صورت میں شروع کر رہے ہیں، اور بقرعید سے پہلے یا بقرعید کے فوراً بعد ایک بہت بڑا جلسہ عام انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہم تو کراچی کو جلسہ عام، مینڈیٹ چوری کے خلاف جلسہ عام، ڈاکے کے خلاف جلسہ عام، اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی، اور اب تم جماعت اسلامی کی اس تحریک کو انشاءاللہ روک نہیں سکو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رکنا ہے کہ جانا ہے؟ جینا ہوگا، مرنا ہوگا۔ میں اس موقع پر امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج سے چند دن پہلے بھی جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ خود یہاں تشریف لائے تھے،
जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब अमीरुल अजीम साहब, वो भी तशरीफ लाए थे और फिर पूरे मुल्क को उन्होंने कराची की पुष्प पर खड़ा किया और आज उन्होंने पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था, जो कामयाबी से इस वक्त जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं अमीर जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं तमाम मीडिया के उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हकीकत को बेनकाब कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है, बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि यहां इंतखाब नहीं हुआ था बल्कि कब्जा हुआ है। इसलिए वो सारे लोग जिन्होंने इस अवाम की खिदमत के इस काम को अंजाम दिया है, हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कराची का ये मुकदमा सब लड़े, हर चैनल लड़े, हर एंकर लड़े, हर तज्जिया निगार लड़े, हर दानिश्वर लड़े, हर सिंधी लड़े, हर महाजिर लड़े, हर पंजाबी पख्तून और बलोच लड़े, हर जुबान बोलने वाला, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला ये मुकदमा लड़े ताकि ये शहर भी आगे बढ़े। ये शहर आगे बढ़ेगा तो सिंध आगे बढ़ेगा और फिर पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह तूने जो जमात इस्लामी को ये तारीखी कामयाबी अता की है, इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमें इसके मुताबिक उनकी तर्जुमानी करने की तौफीक अता फरमा दे। और या अल्लाह इन जालिमों से, मैंडेट चोरों से, अवाम के हक पे डाका मारने वालों से हमें निजात अता फरमा दे। जिन टाउन्स में जमात इस्लामी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए, अल्लाह ताला उन्हें तामीर और तरक्की का सफर आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा दे। जहां जहां यूनियन कमेटियों में जमात इस्लामी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, काउंसलर्स मौजूद हैं, अल्लाह ताला में अवाम की खिदमत की तौफीक अता फरमा दे। हमें शहर की आवाज बनने की तौफीक अता फरमा दे, हमारी कोशिशों में बरकत डाल दे और या अल्लाह इस शहर को आगे बढ़ा। या अल्लाह हमें दीन पर चलने की तौफीक दे, हमें इस्लाम का आदिलाना निजाम अता फरमा, अदल और इंसाफ की हुक्मरानी अता फरमा। इस फरसुदा निजाम से या अल्लाह हमें निजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जाके करवाते हैं, सब जाके करा रहे हैं। मेरी रिप्लेस भी नहीं आ रही है, नहीं आई। जाते एक रिप्लेस भी है ना, बजाते ही